میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے پاس ہوں۔ آج میں آپ کو چترال لے جاتا ہوں جہاں پہ کہ 3 وادیاں ہیں، رمبور، بریر اور بمبریت، جنہیں جہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم کلاشا کے نام سے جانتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کافر، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ کلاشا لوگوں کو ہم اس نام سے بلاتے ہیں۔ لیکن رمبور میں ایک ایسے لاجواب آدمی سے مل کے آیا ہوں کہ بس اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عظیم آدمی ہے۔ ہمارے یہاں اچھے بھلے لوگ سڑکوں پہ اپنے آپ کو لنگڑا لولا ظاہر کر کے بھیک مانگتے ہیں، اور میں روز ڈرامے دیکھتا ہوں سڑکوں پہ۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ رمبور وادی کے گاؤں گروم میں ایک کافی اونچائی کے اوپر اس کا گھر ہے، اور جو مین رستہ گزرتا ہے وہاں پہ اس کی دکان ہے۔ یہ اب تو گھر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، ابھی چند مہینے پہلے تک یہ اوپر سے نیچے خود آیا کرتا تھا، کرال کر کے، ہاتھوں کے بل۔ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہیں پولیو سے، 1 سال کی عمر میں اس کو پولیو ہو گیا تھا۔ اس کی آپ باتیں سنیں، میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ نے صرف اس کی معصومیت اور اس کے یقین، اپنے آپ پر جو اس کو یقین ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو ملیے رحمت ولی کو، جو کہ رمبور میں گاؤں گروم کا رہنے والا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے رحمت ولی زارسان۔ زرسان۔ اور یہ زرسان کا آپ نے مطلب کیا بتایا ہے؟ زارسان کا میں نے بتایا وہ زار جو ہے، زار میرا والد گلزار خان، میرا والد کا نام گلزار خان۔ زار میرا والد کا تھوڑا ہمارے والد کا نام سے لیا، جوڑ دیا ہوں زار۔ زار میرا والد کا نام ہے۔ سان تو سان وہ SUN سن، یہ سورج کی طرح وہ دیتا ہے نا۔ تو یہ آج کل میں آپ کو پتہ ہے سارے میں تو بہت مشہور ہوئی ہے، اس لیے یہ سان بھی ساری دنیا کو روشن کرتا ہے نا۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں روشن کرنے کے لیے۔ آپ نے بتایا کہ آپ بچپن میں آپ کو پولیو ہو گیا تھا، آپ کی یاد سے پہلے دونوں ٹانگیں آپ کی ختم ہو گئی۔ میرا تو میں تو ہوش میں آیا تو اسی طرح تھا نا۔ تو مجھے ماں باپ نے مجھے بتاتا ہے نا، آپ 1 سال بعد ایسی ہوئی ہے۔ تو آج کل ڈاکٹروں نے کہہ رہا ہے کہ یہ پولیو ہوا۔ اسی ٹائم تو پولیو وہ بیماری پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ میرے خیال پولیو ہوا ہے، 1 سال بعد ایسی ہوئی ہے۔ اچھا رحمت ولی، آپ کبھی اسکول گئے تھے؟ نہیں، بھی اسکول بالکل نہیں گیا ہوں۔ تو یہ اردو کیسے اتنی اچھی سیکھی ہے؟ سر میں اردو تھوڑا، یہ آواز جو ہے، میں تو بہت یہ کلام جیب میں رکھنے والوں کو کوئی چیز دیکھ کر مجھے افسوس نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف یہ کلام کسی کے جیب میں دیکھ سکتا ہوں نا، تو مجھے دل کہتا ہے کہ کاش مجھے جیب پر بھی کلام ہو۔ تو یہ میں افسوس کر رہا تھا نا۔ یہ لکھنے والا کلام تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ کتابوں میں اچھی لوگ اچھی باتیں بتائی ہے نا، کتابوں پر ملتی ہے نا لوگوں کا باتیں، اس لیے میں سنا ہے۔ تو لیکن میں کتاب پڑھنے کی مجھے بہت شوق تھا، لیکن
پھر بھی پڑھ نہیں سکتا تھا، میں اسکول نہیں گیا ہوں، اس لیے میں نے یہ کتاب باتوں کا بات بنانے والا ساؤنڈ یہ سیکھا ہوں میں. یہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک انسان نے اسی طرح گلکاری کر کے اسی کو نام رکھا ہے کہ اسی طرح اس کو لکیر دے کر اس کو نام رکھا ہے آ. تو پھر اسی طرح کر کے نیچے ایک نقطہ کر کر اس کو نام رکھا ہے با. اسی طرح یہ ساؤنڈ سیکھا ہوں میں. ساؤنڈ سیکھنے کے بعد ابھی جو طوطے پہلے وہ بات سیکھنے کے ٹائم وہ بہت مشکل سے وہ بتاتا ہے نا وہ طوطے. میں بھی اسی طرح ابھی بہت مشکل سے یہ پڑھتا ہوں، بہت مشکل سے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو فن ہے آپ اتنا خوبصورت کرتے ہیں، یہ آپ کتنی عمر سے کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ سر تقریباً مجھے پتہ نہیں ہے اس کا پورا، وہ تو یہ اس کا پورا وہ مجھے پتہ نہیں. تقریباً یہ میں اندازے آپ کو بتائیں گے 26 یا 27 سالوں سے یہ میں بناتا ہوں. اچھا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میرے ابھی تو میرا شناختی کارڈ کے مطابق کوئی ڈیٹ تو نہیں لکھی ہوئی ہے میری، تو شناختی کارڈ کے مطابق مجھے ہے 40 سال. 40 سال میں مجھے عمر تو اوپر نکل چکا ہے میرے عمر. تو آپ نے کوئی 10-12 سال کی عمر میں یہ سیکھا؟ تقریباً اتنا ہوگا. میرا والد کا یہ کچا مکان بنانے والا میرے والد تھا نا، تو اس کا ایک آری تھا، ایک کلاڑی تھا. تو میں چوپ کے چوری سے اس کا کلاڑی اور اس کا آری چلا رہا تھا نا. تو اسی طرح وہ کلاڑی اور آری چلانا سیکھا. اچھا، وہ بھی بہت چھوٹے کی بات ہے، بہت چھوٹے سے تقریباً 9 سالوں سے میں یہ آری چلا رہا تھا، کلاڑی چلا رہا تھا، کوئی گلیل بنا رہا تھا. تو آپ نے لیا تو میرے گاؤں والا میری برابر بچوں نے کہہ رہا تھا کہ تمہارے گلیل بہت خوبصورت ہے، میرے لیے بھی بناؤ. تو ان کے لیے بھی بنا کے دے رہا تھا. اسی طرح بس یہ کلاڑی چلانا، یہ آری چلانا، چاقو چلانا تو میں سیکھا. تو اس کے بعد یہ تو آپ کو یہ کوئی بھی چیزیں چلانا سیکھتا ہے نا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کوئی استاد نہیں تھا آپ کا؟ یہ بت تراشی کے اندر کوئی استاد آپ کا نہیں تھا؟ نہیں سر، کوئی استاد نہیں. ایک دن کا ہے استاد، ایک دن کا. تو ہاں، ایک دن کا میرے استاد بھی ہے. تو اس کے بعد میں بس یہ کام خود ہی کر رہا ہوں. وہ جو سراج الملک صاحب کے ہوٹل میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو اس پہ تو چہرے ایسے ہیں ان کے کہ جیسے زندہ انسان کا چہرہ آپ نے بنایا ہو. وہ جو ہنس رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے حیرانی کے ساتھ، یہ بغیر استاد کے کیسے سیکھ لیا آپ نے؟ یہ تو بہت بڑا فن ہے. سر آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں کوئی بھی لوگ جو سیکھ رہا ہے نا، جو ابھی میرے سامنے پڑی ہے یہ ٹیلی ویژن، ہاں، یہ ٹیلی ویژن بنانے کا استاد
कौन था लोगों का, ये तो मुझे कंसेप्ट जो है मैं तो बहुत बड़ा सोचता हूँ। मुझे कंसेप्ट जो है इंसान कोई भी नहीं बना सकता है। ये फंक्शन इस हमारे इस कायनात में, इस गोले में अल्लाह ताला ने सारे फंक्शन इसमें बना के रखी हुई है, इंसान के अंदर, हमारे कायनात के अंदर। तो लेकिन इंसान ढूंढते ढूंढते इंसान को मिल जाता है, सही है ना। तो लेकिन मेरा उस्ताद अल्लाह है। किस तरह ये घोड़े हमारे यहाँ प्रैक्टिकली है, इंसान भी है। हम किसी एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, उधर एक आदमी नाचता है ना, उसको देखकर हम भी नाचेंगे उसी तरह। ये तो डबलिंग है ना, सही है ना। ये लकड़ी आपको ला के कौन देता है? भाई साहब, ये लकड़ी में मुझे इस गांव वाला मेरे लिए लाता है, पैसे के लिए लाता है इधर। तो पैसे से मैं खरीदता हूँ इस गांव वालों से। इधर ही मेरे सामने वो बहुत बड़ा जंगल है। अच्छा, ये लकड़ी है कौन सी? ये लकड़ी है सर, ये लकड़ी कोई भी चीज़ जब बना सकता हूँ ना, चीज़ों के मुताबिक ये लकड़ी भी डिफरेंट लकड़ियों से मैं बना सकता हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ लकड़ियों से बना सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल इसको देता हूँ ना, ये तो दियार है, दियार का लकड़ी है। इसमें लगा दिया है, इसे नीचे पाँव इसमें जोड़ है ना, ये शतूत का है, क्योंकि ये इसका वज़न ज़्यादा है ना। तो इसका आपको पता है, ये नीचे वाला ज़मीन पर रखने वाला पाँव, ये इसका लाइन जो है इसमें ख़त्म हो चुका है ना। तो लेकिन ये बहुत नरम लकड़ी है, ये इसका वज़न उठा नहीं पा सकता है, इसलिए यहाँ इससे नीचे ये ज़मीन पर रखने वाला पाँव पर ये सख्त या शतूत का मिलता है या अखरोट का मिलता है, इसमें लगा सकता हूँ। ये जो आप बड़ा बुत बना रहे हैं, ये कितने दिन में आप बना लेंगे? ये तकरीबन इसमें सही कम करेंगे ना तो 2 महीने से बनाएंगे। अच्छा। हाँ, ये तो एक पीस से बनता है ना, ये बड़ा लकड़ी एक पीस है। एग्जाम्पल इसमें 5 पीस है। ये जो है ये एक पीस से बना है, ये एक पीस से बना है। अच्छा। ये तकरीबन इसी तरह बनाएंगे ना तो 2 महीने से बनेगा ये। अच्छा, ये जो एक पीस से बनाया है, ये कौन सी लकड़ी है? ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। ये भी तैयार है। अच्छा। और ये मसलन 2 महीने में आप बना रहे हैं ये घुड़सवार, ये कौन खरीदेगा आपसे? कोई इसका है हमसे? ये सर, ये जो है ये सिराजुल मुल्क का है ये। अच्छा, ये हाँ, ये सिराजुल मुल्क का है। ये वो वाला जो है ये अंग्रेज़ फ्रांस का है। अच्छा। हाँ, ये फ्रांस का है। ये ज़्यादातर हमसे सिराजुल मुल्क हमसे बनवाता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा कम उनके लिए करता हूँ। जिंदाबाद। ये कितने का बिकेगा? ये सर पहले तो 1 लाख का उसको दे रहा था ना, 1 लाख का। अभी तकरीबन ये बहुत महंगी हुई है हर चीज़। तो अभी तो कोई चीज़ नहीं भेजा है उनको। तो अभी सिराजुल मुल्क को गुजारिश करेंगे कि पता है कि उनको भी पता है ना, वो खुद समझने वाला लोग है ना। सिराजुल मुल्क बहुत
समझने वाला लोग है तो वो खुद ही समझ सकता है, लेकिन इसमें अभी वो खुद ही सोचकर मुझे पैसे देगा। अच्छा, ये फ्रांस वाला कब लेने आएगा अपना घोड़ा? सर इसका था ये मई फेस्टिवल का प्रोग्राम उसको था, मई फेस्टिवल का प्रोग्राम उसका था। वो मई फेस्टिवल हमारे यहाँ कोरोना के वजह से ये पूरा चित्रान में बंद हुई थी। उसे चिलम जुश्त कहते हैं? हाँ चिलम जुश्त कहते हैं, हाँ चिलम जुश्त है। अच्छा। उसी टाइम इसलिए वो नहीं आया। तो लेकिन अभी पता नहीं वो दिसंबर 24 में मेरे ख्याल आएगा। हाँ अच्छा, ये बताएं रहमत वली कि आपको बराबर काम मिलता रहता है, फारिग तो नहीं आपको बैठना पड़ता? नहीं, मैं बस ऐसा मेरा रेस, एक रोटी खाना, एक इसी तरह मेरे पास बहुत से भाइयों आता है, अंग्रेज़ बाहर से भी आता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आता है। तो हम तो इसी तरह उनके साथ बैठकर कोई हम वैसा सवाल पूछता है, कोई इसी तरह ये टेलीविज़न से हमसे इंटरव्यू करवाता है। तो इसी तरह मैं इनके साथ वही मुझे रेस्ट है। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास बराबर हर वक्त काम होता है करने के लिए? ओ सॉरी, हर वक्त तो मुझे इधर बैठा था ना, ये भी ये स्काउट का था ना, ये करनाइल का वो कोई ऑफर लेके आया था, उसका कोई डिमांड लेके आया था। तो उसका बहुत बड़ा एक किरण का बहुत बड़ा वो सिंह है, वो कह रहा है कि वो उधर वो सिंह के लिए सर से ऊपर गर्दन से ऊपर सर तक वो सिर्फ वो हिरन का सर बना के वो सिंह उधर लगाओ, कोई दीवार पे लगाने के लिए कहते आया था ना। तो मैंने कहा कि बस अभी तो मेरा बस बहुत ज़्यादा काम है, मैं बाद में देखेंगे। मैंने उसको ऐसी कहा, तो किसी का डिमांड पूरा नहीं कर पाता हूँ। हाँ, ये तो काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो लकड़ी आप जिसका ये आपने ये बना रहे हैं सिराजुल मुल्क साहब के लिए, ये लकड़ी ख़रीदी कितने की थी आपने? ये 500 ये लकड़ी के मुताबिक हो सकता है ना जी। ये बहुत वो किसी का बहुत वही होता है ना, क्या कहेंगे, और लकड़ी निकलने वाला गान क्या कहते हैं ना, इसमें वो उसका वो शाके होता है ना, इसका वो निशानी लकड़ियों पर रह जाता है ना। तो एक बिल्कुल साफ लकड़ी हो सकता है। तो साफ लकड़ी तकरीबन 800-700 का वो एक फीट। ओह, इसमें कितने फुट लगी है? इसमें तकरीबन मुझे याद नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल ये था 25 फुट का था, 25 फुट का था। ये थोड़ा इससे और एक चीज़ भी बनाया था छोटे वाला, ये 25 फुट था। ये बहुत बड़ा मोटा लकड़ी था। अच्छा रहमत वली, मुझे आप ये बताएं, आपने अपने बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे मेरे भाई का है। अच्छा, मेरा अपना नहीं है। तो किसी को आपने सिखाया ये काम आगे? सर एक हमारे एक बहुत अच्छा दोस्त
لاہور سے، بہت اچھا دوست، اس نام اس کا ہے عمر نبی. وہ اسی کے حوالے سے وہ پتہ ہے نا، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے پیسے دے کر سیکھتا ہے نا. تو میرا عمر نبی بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، وہ نے کہا کہ بھائی جان، ہم ہنر سیکھتا ہے پیسے دے کر، ہم پیسے دے کر سکھائیں گے. تو وہ نے 3,000 روپیہ مہینے کا بچوں کو دے رہا تھا. یہاں آ کے ہم سے سیکھا بھی تھا اور پیسہ بھی لیتا تھا. تو اسی طرح لیکن اس کے حوالے سے ہم 4 بچوں کو ٹرین کیا ہوں، 4 بچوں کو سکھایا ہوں. وہ کہاں سے آئے تھے بچے؟ ادھر 2 اس گاؤں سے، 2 اس گاؤں سے. ایک نیچے یہ ناچنے والا ایک گاؤں ہے نا، گروم اس کا نام ہے. ایک بچہ ادھر سے ہے. ایک آدمی، یہ ایک بڑا گاؤں ہے بلند گرو اس کا نام ہے، ادھر سے. اچھا، تو یہ لوگ اب بنا رہے ہیں خود بھی یہ کام؟ بنا رہا ہے. ادھر میرے چچا زاد ہے، وہ یہاں سے وہ سیکھا ہے. وہ ادھر کھڑا تھا نا، وہ آدمی کے ساتھ چلے گئی، وہ ہمارے شاگرد ہے. تو یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ میرے شاگرد نے بنایا ہے، یہ میرا شاگرد نے بنایا ہے. اس کا اچھا کام بھی ہے. یہ آپ کہہ دیا نا، یہ پرانا ڈیزائن ہے. یہ وہی ہے جو کلاشا کی قبروں پہ ہوتے تھے؟ یہی ہے سر. یہ ہمارے شاگرد نے یہ بنایا ہے. تو اس کا اچھا کام بھی اسی طرح ریئل انسان کی طرح، ریئل گھوڑے کی طرح وہ ابھی وہ بناتا ہے. تو یہ اچھی طرح سیکھا ہے. یہ اس میں سکھانا باقی ہے، تینوں میں یہ سیکھی ہے. تو آپ نے یہ کام چھوڑنے کا تو نہیں ہے کہ اب شاگرد سیکھ گئے تو میں یہ کام چھوڑ دوں؟ نہیں سر، نہیں. کیسے؟ میں تو یہ میرا، آپ کو پتہ ہے، یہ ایک چیز تیار ہو جاتا ہے نا، تو مجھے اس کو دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا ہے نا. تو مجھے یہ تو میرا حوصلہ افزائی ہے. تو ہم اس کو چھوڑ کر ہم اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ، کیونکہ یہ ایک چیز بن سکتا ہے نا. تو لیکن مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لوگ بھی آ کے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. اسی طرح میرے حوصلہ افزائی یہی ہے. زندہ باد. ہاں، زندہ باد. آپ نے کمال کر دیا رحمت ولی. رحمت ولی کی داستان تو آپ نے اس کی اپنی زبانی سن لی. چترال میں ایک ہوٹل ہے ہندو کش ہائٹس، جو کہ سراج الملک صاحب کا ہے. اور سراج الملک وہاں کی جو رائل فیملی ہے اس کے ایک سپوت ہیں، بہت شاندار آدمی ہیں. سراج الملک صاحب نے رحمت ولی سے کچھ اس کے تراشے ہوئے بت جو ہیں لے کے اپنے وہاں رکھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بت وہ ہیں جو کہ کلاشا لوگ اپنی قبروں پہ لگایا کرتے تھے. وہ اپنے جب دفناتے تھے تو وہ ایک ڈبہ سا بناتے تھے جس کے اندر لاش ڈالا کرتے تھے. اور وہ لاش، وہ جو ڈبہ تھا وہ بہت خوبصورت تراشا ہوا ہوتا تھا. اور ساتھ میں وہ گھڑ سوار اینسیسٹر جو کہ دفن کیا گیا ہے اس کی شبیہ ہوتی تھی. تو یہ جو اب آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ سراج الملک صاحب کے ہوٹل ہندو کش ہائٹس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، رحمت ولی کی بنائی ہوئی. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ ان پہ رنگ نہیں ہوتا. یہ بالکل سادہ جیسے لکڑی کی بنتی ہیں اسی طرح سے کلاشا لوگ استعمال کرتے تھے. اس رنگ کی داستان یہ ہے کہ
سراج الملک صاحب نے بہاول نگر سے ایک پینٹر کو بلایا گھر میں اپنے کچھ کام کرانے کے لیے. ایک دن اس کے پاس شاید کام نہیں تھا کرنے کو، ادھر سراج الملک صاحب کہیں اور مصروف تھے. اس نے کہا چلو ہاتھ ہی بخا دئیے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ دانتوں کو رنگ کر دیا، یہ وارنش کر دی ساری اس کے اوپر، جس کی اس کو خاصی ڈانٹ پڑی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کام کیے ہوئے 2-3 سال گزر گئے ہیں، تو اب اتنا برا نہیں لگتا، شروع میں زیادہ برا لگتا تھا. تو یہ اس بندے رحمت ولی کا فن ہے. آج کی داستان رحمت ولی کی تھی.